نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة، یعنی غیر مسکونتن سے مراد بے آباد گھر یا کھنڈر نہیں، مراد یہ کہ وہاں کوئی رہتا نہیں لیکن اس میں تمہاری ضرورت کے کئی سامان ہیں۔ اچھا ہاں، جیسے نو انٹری کا سائن ہے، اسی طرح بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کا کوئی کام تو ہے لیکن وہاں داخل ہونے کے لیے ٹکٹ ضروری ہے، مثلا ریلوے پلیٹ فارم پہ تو آپ بغیر اجازت یا بغیر ٹکٹ لیے داخل نہیں ہو سکتے، یا کوئی میچ دیکھنا ہے آپ کو تو اس کے لیے آپ کو ٹکٹ چاہیے تو آپ بغیر ٹکٹ دکھائے اندر نہیں جا سکتے، یا بعض لائبریریز میں ریسٹرکشن ہوتی ہے، یا کلبز ہیں۔ اب جیسے کلب میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اجازت نامہ یا ممبرشپ چاہیے، تو اگر آپ کی ممبرشپ نہیں تو آپ کہیں کہ یہ تو کسی کے رہنے کے گھر نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے اندر جانے کی، تو نہیں، وہ اگرچہ کسی ایک خاص شخص کی ذاتی ملکیت نہیں لیکن وہاں بھی کنڈیشنل انٹری ہوتی ہے، تو آپ اس کنڈیشن کو پورا کریں، یہ بھی ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ ایئرپورٹ میں اندر جانے لگتے ہیں تو وہ آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ ٹکٹ مانگتے ہیں کہ پہلے آپ ٹکٹ دکھائیے پھر اندر کو جائیے۔ اور اگر آپ کہ نہیں میں ذرا اندر ویسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہوتا کیا ہے، سیر کرنے آیا ہوں، مجھے جانا کہیں نہیں، یا میں جہاز کو اندر تک دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو بورڈنگ پاس جب تک نہیں ہو تو آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو ایسی جگہوں پر جانے کے لیے آپ کے پاس اجازت نامہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مساجد میں، اسکولز میں ویسے آپ انٹر ہو سکتے ہیں، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی جو ایریاز ریسٹرکٹڈ ہوں ان میں نہیں جانا چاہیے۔ مثلا مسجد کے ساتھ بعض اوقات امام صاحب کا گھر ہوتا ہے، تو اب آپ یہ کہیں چونکہ یہ مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے اس لیے کون مجھے روک سکتا ہے، میں تو مسجد کے اندر آیا ہوں۔ نہیں، مسجد وہ جگہ ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے، ریزیڈینشل ایریا مسجد نہیں ہے، اس میں اندر نہیں جا سکتے آپ۔ اسی طرح بعض مدارس ہوتے ہیں، بعض اسکول کالجز ہو سکتے ہیں جن کے ہاسٹلز ان کے اندر ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ آپ پڑھنے کی جگہ پر تو جائیے مگر ہاسٹل میں بغیر اجازت نہیں جائیے۔ پھر ہاسٹل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ایک مخصوص کمرے کے لوگ ہیں وہ اپنے کمرے میں تو بغیر اجازت جا سکتے ہیں لیکن دوسروں کے کمرے میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے بعض اوقات مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو بیوتن غیر مسکونتن فیہا متاع لکم، یعنی پرائیویٹ ہاؤسز نہیں، پبلک ہاؤسز ہیں، اور اس میں وہاں جانے کی ضرورت ہے، تم کو تمہاری ضرورت کا کچھ سامان ہے، مثلا میوزیمز ہیں یا اور ایسے ایریاز ہیں جہاں تم جا کر بہت فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو وہاں پر اگر کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں پوچھا جا رہا تو جو مرضی اندر جائے آئے واپس، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں ٹکٹ نہیں مانگتے لیکن اگر ٹکٹ کی ضرورت ہے تو ٹکٹ کے ساتھ اندر آنا جانا اس کی اجازت ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب گھروں میں اجازت کے لیے تو اتنے قوانین دیے گئے، لیکن بعض اوقات ہم ٹیلی فون کے ذریعے دوسرے کے گھر میں بے وقت اور غیر مناسب طریقے سے داخل ہوتے ہیں، تو ٹیلی فون کرنے کے لیے بھی ایسے اوقات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس میں دوسرا مشغول نہ ہو، مثلا نماز کا وقت نہ ہو، ادھر مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر فون بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب انسان اگر فون اٹینڈ کرے تو نماز جاتی، اور اگر نماز پڑھے تو فون کی گھنٹیاں بجتی اور اس سے نماز ڈسٹرب ہوتی۔ تو فون کرنے والوں کو بھی کچھ آداب اور کچھ حدود کا خیال رکھنا چاہیے، مثلا یہ کہ کسی کے نماز کے اوقات نہ ہو، کسی کے سونے کے اوقات نہ ہو، کھانے کے اوقات نہ ہو، کیونکہ اس سے بھی دوسرے کی آزادی میں خلل پڑتا ہے۔ اسی طرح ٹیلی فون پہ بات کرنے سے پہلے
اگر لمبی بات ہو تو ضرور پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کے پاس فرصت ہے کہ میں آپ سے 5 منٹ لے سکتا ہوں، اور اگر 5 منٹ کا تو 5 ہی ہونے چاہیے، وہ 15 نہیں بن جانے چاہیے. کیونکہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ 5 منٹ لگیں گے بات کرنے میں، اور دوسرا کہتا ہو کہ 5 منٹ تو ہے میرے پاس، لیکن آپ جب بات شروع کرتے ہیں تو وہ 15 منٹ پر محیط ہوتی ہے، اور اس سے اگلے شخص کی ہو سکتا ہے کہ کوئی وین نکل جائے یا کوئی اور تاخیر اس کو ہو جائے. بعض اوقات آپ کھانا پکنے کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو کسی نے کہا 5 منٹ بات سن لیں، آپ 5 منٹ شروع کرتے ہیں اور گزر آدھا گھنٹہ جاتا ہے، جب آپ کچن میں واپس پہنچتے ہیں تو کھانا جو ہے وہ اچھی طرح پک چکا ہوتا ہے، ضرورت سے زائد پک چکا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے آپ نے ٹیلی فون کیا تو دوسرے نے فون اٹھایا تو اپنا تعارف کرائیے، اپنا نمبر بتائیے. اگر وہ نمبر پوچھے تو نمبر بتائیے، کیونکہ بعض پبلک پلیسز ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر نمبر کی ضرورت ہوتی، یا مثلاً آپ نے کسی کو کال کیا، وہ شخص تو نہیں ملا، تو اپنا نمبر چھوڑیے کہ آپ کون ہیں کال کرنے والے، اور پورا نام بتائیے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں دوسرا آپ کو نہ پہچانتا، اور اگر پہچانتا بھی ہو تو اس صورت میں بھی نام بتا دینا. اور جب محسوس ہو کہ دوسرا پہچانا نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص فون کرتا ہے، آپ اس کو کوئی اور سمجھتے، کسی نے کہا جی میں شازیہ بول رہی، اب آپ نے اس کو کوئی اور شازیہ سمجھا، بلا وجہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور غیر ضروری چیزوں سے کان تکلیف اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھر فون کی گھنٹی بجتی رہتی کوئی پرواہ نہیں کرتا، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. جیسے سلام کا جواب دینا لازم ہے، اسی طرح ٹیلی فون کی گھنٹی اگر بجے تو اسے اٹھانا ضروری ہے، الا یہ کہ آپ کسی شرعی عذر کے تحت نہ اٹھا سکتے ہو. مثلا آپ بیمار ہیں، آپ اٹھ کے ٹیلی فون تک نہیں جا سکتے، یا یہ کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا، یا آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں آپ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے. تو جس طرح گھر میں نہ آنے دینے کی خاص وجوہات ہوتی ہیں، اسی طرح ٹیلی فون اٹینڈ نہ کرنے کی بھی کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے. بلا وجہ لاپرواہی کے ساتھ فون نہ اٹھانا اور دوسرے کو اذیت دینا یہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، دھواں اٹھتا دیکھ رہے ہیں آپ یا کچھ، تو صورت میں آپ دروازہ ناک کر رہے ہیں، اگر کوئی نہیں کھولے تو آپ کوئی دوسرا اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں اجازت لینے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلانے کے لیے آیا ہے اور آپ بلانے والے کے ساتھ چل پڑے ہیں، اس نے گھر جا کر دوبارہ اجازت نہیں مانگی، دروازہ کھولا اور اندر گئے، تو آپ بھی ساتھ اندر جا سکتے ہیں، اس میں پھر نئے سرے سے آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں. مثلاً آپ اپنے ہمسائے میں سے کسی کو بلاتے ہیں، اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو لے آؤ، یا کسی کے لیے جیسے گاڑی بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو لے آؤ. اب وہ گئے، لے آئے، لا کے پھر نئے سرے سے اجازت کی ضرورت نہیں. بس اس شخص کے ساتھ ہی اگر آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو دوسرا شخص بھی ایک طرح سے آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا انتظار میں ہے، تو اس صورت میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ مانوس ہے اس وقت. اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی اگر تم ان ادب آداب کا خیال نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کہاں تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو یہ بھی اس کو علم ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے گزشتہ آیات میں حدود کا ذکر ہوا ہے، زنا کی حد بتائی گئی، قذف کی حد بتائی گئی، تو اب یہاں پر گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں. اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا باہم اس طرح اختلاط نہ ہو کہ جس سے یہ خرابیاں پیدا ہوں، کیونکہ ان بڑی برائیوں تک پہنچنے سے پہلے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو انسان کو ان میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے گھر میں بلا اجازت چلے جاؤ، اچانک گھس جاؤ. سورۃ نور سے پہلے سورۃ الاحزاب اتری جو تقریباً 1 سال پہلے اتری تھی. اس صورت میں بھی گھروں میں اذن یا اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس حکم کا دائرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. اور یہاں سورۃ النور میں تمام اہل ایمان کے گھروں کا ذکر ہے. انسان تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا، بلکہ اجتماعی زندگی اس کی ایک ضرورت ہے، اور اس اجتماعی زندگی میں انسانوں کو باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی ضرورت رہتی ہے.
اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر اجازت بلا اطلاع کسی کے ہاں پہنچے اور اس کے گھر میں داخل ہو جائے. ایسا کرنا اس گھر والے کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اس لیے جانے سے پہلے اجازت کو ملاقات کے آداب میں شامل کیا گیا اور اس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے. پہلا حکم لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. دوسری بات داخل ہونے کے لیے تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. تیسری بات فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. چوتھی بات ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. پانچویں بات لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. تو ان تین آیات میں گویا 5 چیزوں کا حکم ہے، یا 5 ادب یا 5 چیزیں سکھائی گئی ہیں جو مین چیزیں. یہ سارے ادب آداب جو ہمیں 1400 سال پہلے سکھائے گئے، آج دنیا کی مہذب قومیں ان کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو ترک کر کے طرح طرح کی مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی ہمیں بڑی معمولی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم کر بیٹھتے ہیں تو اس کے نتائج بعض اوقات بہت سنگین ہوتے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے تعلقات خراب کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ایسے ہی احکام کی خلاف ورزی. بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس وجہ سے کہ ہمارے رشتے دار ہیں بلا اجازت اندر آنا اپنا حق سمجھتے ہیں. ہماری رشتے دار ہیں، وہ پہلے ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوتی ہیں کہ یہ گارڈ تو مجھے جانتا ہے، میں رشتے دار ہوں، یہ مجھے دیکھ کے دروازہ کیوں نہیں کھولتا، بیل بجنے کا کیوں انتظار کرتا ہے، جبکہ ہم نے اس کو کہا ہوا ہے جب کوئی بیل بجائے تاکہ ہمیں اندر کمرے میں پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی آیا ہے. اور پھر سیدھے اوپر وہ آپ کے بیڈ روم تک آ جاتے ہیں، آپ جس اس میں بھی ہوں، جسٹ بیکاز کہ وہ رشتے دار ہیں آپ کے، اور بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. کہ دوسروں کی میں مثالیں انڈائریکٹلی دیتی ہوں تو وہ مطلب انف نہیں ہوتا ان کے سمجھنے کے لیے. اور ہمارے پاکستانی بھائی یہی، ہم لوگ امریکہ کینیڈا میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اجازت لے کے دوسرے کے گھر جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی کو کوئی کام ہے، کوئی ریزن ہے یا کچھ ہے، اور یہاں پہ بس اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کہا اور آ گئے. یہاں ایک بڑی اہم بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ دوسرے کے گھر میں اگر داخل ہونے کی اجازت مل بھی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کے ہر کونے میں گھومنے کی اجازت مل گئی ہے. یعنی بعض لوگ بطور خاص سٹور میں بھی گھس جائیں گے اور کچن کے اندر کیبنٹس کھولنا شروع ہو جائیں گے، اور بیڈ روم میں آنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. تو ملاقات کا کمرہ، بیٹھک یا ڈرائنگ روم یا لابی، کوئی بھی جگہ جہاں آپ کو کہا جائے کہ بیٹھیے تو وہاں بیٹھیے، اور اگر کوئی اپنی مرضی سے آپ کو لے جا رہا ہے اپنے بیڈ روم میں تو ویلکم، پھر اور اس میں تو مشکل نہیں، لیکن بغیر اجازت دوسروں کے کمروں تک نہ پہنچیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نے صحیح طرح صاف نہیں کیا ہوتا یا اس کو پراپر اسے ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ملا ہوتا، اتنے میں اچانک کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے تو گھر والے کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. اور خصوصاً ایسے وقت میں اگر کوئی آ رہا ہو کہ جو ابھی صفائی کا وقت ہو یا گھر کو درست کرنے کا وقت ہو، اس میں اور مشقت ہوتی کہ آپ کا سارا کام رک جاتا ہے. میڈم یہاں پہ ابھی پچھلے معاشرتی آداب بتائے گئے تھے، یہاں انسان کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ سیکیور کی گئی ہے، یعنی کہ پرائیویسی کو سیکیور کیا گیا ہے، جو بھی آداب دیے گئے ہیں. اور پرائیویٹ لائف انسان کی ایسی ہوتی ہے جو ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی پرائیویسی جو ہے وہ رہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے ہمارے ہاں کوئی بھی اصول نہیں ہے. اور پرائیویسی کے لیے سب سے مشکل جو بات ہمارے لیے ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کسی کو یہ کہیں کہ تم اس وقت مت آؤ، یاد نہیں آنا. تو اس چیز کو یعنی کہنا اتنا مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے. اور یہاں ایک سمپل لفظ سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. تو اس چیز کا تو تصور بھی ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا کہ کوئی یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا کہ نہیں اس وقت نہیں آؤ، بعد میں آ جا. بعض صورتوں میں یہ ہے کہ آپ ہوتے بھی نہیں گھر پر، یا آپ ٹیلی فون اس وقت اٹینڈ نہیں کر پاتے، تو ایک دفعہ فون کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ اگر کوئی فون کرے تو وہ لازماً جتاتا ہے احسان کہ میں اتنی دفعہ کال کر چکا ہوں. بعض اوقات آپ نے صرف اپنے کام کے لیے فون کیا ہوتا ہے، اب دوسرے شخص کی ہو سکتا ہے کہ بس میں نہ ہو کہ وہ آپ کی مدد ضرور ہی کر سکے، یا آپ نے کسی کا حال پوچھنے کے لیے کیا، اگر کیا تو بھی اپنے لیے نیکی کما رہے ہیں، احسان جتا کے اپنی نیکی کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ آن دا ہول ہماری زندگیوں میں کوئی کام یا مقصد تو رہا نہیں، اس لیے ہم
دوسرے کے بھی ضرورت کو نہیں سمجھتے, یہ دوسرے کے کام کو نہیں سمجھتے. ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, ہر شخص اپنے مقصد کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے, بھلے وہ مقصد صحیح ہے یا نہیں ہے, یا دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے, لیکن ہر شخص کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ بیکاری کی زندگی بسر کرتے ہیں, کوئی خاص کام نہیں ہے ان کے پاس, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس فراغت ہے ایسے ہی سب کے پاس فراغت ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے تو اچانک رات کے وقت یا براہ راست گھر میں نہیں جاتے تھے, پہلے مسجد جاتے, 2 رکعت نماز ادا کرتے, ایک طرح سے اعلان ہو جاتا تھا, پھر آپ گھر میں تشریف لے جاتے تاکہ گھر والے آنے والے کے, اور خاص طور پر اگر کوئی دور سے آ رہا ہے یا سفر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ تیار ہو جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احکامات کو معاشرے کے اندر کس طرح عام کیا جائے, کیونکہ اکیلے آپ خود تو عمل نہیں کر سکتے. اب مثلاً آپ نے حکم سنا ہے, آپ اپنے طور پر تو عمل کریں گے, لیکن دوسرے جب خلاف ورزی کریں گے تو اس پہ محض کوڑیں گے یا محض آپ برا بھلا کہیں گے, کیونکہ ہماری عادت کیا ہے, سامنے کسی کو کچھ نہ کہنا, جب وہ سامنے نہ ہو تو پیچھے خوب رگیدنا اور اپنی نیکیاں اس کو بھیجنا. مجھے سب سے زیادہ جو بات کلک کی وہ یہ کہ ہم لوگ عام جو ایٹیٹیوڈ ہے, ہم لوگ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو, بالکل سب مطلب ٹوٹلی ہر جگہ یہ ایٹیٹیوڈ ہے, جبکہ یہ مطلب اس صورت میں خاص طور پہ بھی نازل ہوئے ہیں کہ جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے فرض کیا ان آیات کو. اور ہم لوگ دوسروں کو بھی جب باتیں کوئی بتاتے ہیں یا کوئی کسی بھی چیز کی تبلیغ کرتے ہیں تو عموماً جن چیزوں کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ دین نے ان کے اوپر ایمفسائز کیا ہے, ہم وہ زیادہ کنوے کرتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی اسی ایمفسس کے ساتھ کنوے کریں گے تو ضرور فرق پڑے گا میرے خیال میں. بالکل صحیح, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم عام طور پر جب سورۃ نور کی بات کرتے ہیں تو صرف حجاب کی, پردے کی, اور یا عام زندگی میں جب ہم کسی کو کوئی دین کی بات بتانے لگتے ہیں تو صرف نماز روزے کی یا کچھ ایسے دین کے احکامات کی جس میں ہمارا کو اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے نا کہ وہ سورت جس کے شروع میں سورۃ انزلناہا و فرضناہا کہا گیا, اسی کا یہ حکم ہم فرض کے درجے میں نہیں لیتے. یعنی ہمارے تبلیغ میں بھی, ہماری تعلیم میں بھی ان آداب کی تعلیم اور تبلیغ کا عنصر ختم ہو کے رہ گیا, اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو بہت سے تعلقات کی خرابی کی جڑ یہ چیز ہے. یہ ایک بہت اچھا پیپر کسی نے مجھے دیا تھا کہ 12 رولز یو کین لیو بائی. اس میں لکھا ہے کہ اف یو اوپن اٹ کلوز اٹ. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ہیں جو دوسروں کو پریشان کرتی ہیں نا. مثلاً کوئی کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, کام کر رہا ہے, آپ اندر داخل ہوتے ہیں کھول کے, واپس نکلتے اور کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یا کسی کے گھر جاتے ہیں اور جب نکلنے لگتے ہیں اور گھر والا مثلاً اوپر ہے اور آپ نیچے کی مین انٹرنس سے نکلے ہیں اور دروازہ کھول کے چلے گئے. اف یو ٹرن اٹ آن ٹرن اٹ آف. جیسے لائٹس, ہم کہیں بیٹھے, لائٹس آن کر لی, نکلے, بند کرنا بھول گئے. اف یو ان لاک اٹ لاک اٹ. مثال مثلاً کبڈ وغیرہ, دراز وغیرہ. اف یو موو اٹ پٹ اٹ بیک. کرسیاں اٹھا لیتے ہیں, جہاں جی چاہتا ہے لگاتے ہیں, پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اس میں یہ کہ صرف کسی کے گھر کی ترتیب خراب کرنا نہیں, اس میں کلاس روم کی ترتیب خراب کرنا بھی شامل ہے. پھر اسی طرح اف یو بورو اٹ ریٹرن اٹ. وہ میرا پین کام نہیں کر رہا, ذرا 1 منٹ کے لیے دو, اور پھر کبھی واپس نہیں کرنا. اف یو یوز اٹ ٹیک کیئر آف اٹ. بعض اوقات کسی کی چیز استعمال کرتے ہیں اور بیکار کر کے واپس کرتے ہیں. یعنی بورو کیا, واپس تو کر رہے ہیں, ایک اصول پورا کر رہے ہیں, لیکن دوسرا بھول جاتے ہیں. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں انسان کو ضرورت کے تحت بورو کرنی ہی پڑتی ہیں, کبھی برتن یا کبھی کوئی اور چیز, اور پھر جب واپس لوٹاتے ہیں تو ایسی حالت میں نہیں ہوتی. مثلا کسی سے کتاب بھی لے لی, یعنی لائبریری سے کتاب لے کے گئے یا کسی سے اس کی کتاب پڑھنے کو مانگی, اور جب واپس لوٹائی تو اس حال میں نہ تھی. اف یو بریک اٹ ریپیئر اٹ. یعنی گزرتے گزرتے کوئی چیز توڑ دی, وہ ٹوٹی ہوئی چیز نیچے پڑی, آپ آگے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ کا ہاتھ یا پاؤں یا کچھ لگنے سے کچھ گرا ہے تو کیا کریں, اسے اٹھائیں. اف یو میس اٹ اپ کلین اٹ اپ. بعض اوقات ہم کام کرتے ہیں, کوڑا بکھیر کے چلے جاتے ہیں. مثلاً یہاں بیٹھتے ہیں, پینسل تراشتے ہیں یا ٹیشو پیپر پھینکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد خود مزے سے نکل جاتے ہیں.
اور بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کوڑا ہے. If you don't know how to appear it, leave it alone. If you can't fix it, call someone who can. یعنی بعض کام ہمیں خود نہیں آتے لیکن ہم تجربے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا حال پہلے سے بھی خراب کر لیتے ہیں. If it belongs to someone else and you want it, get permission. کسی کی چیز ہے آپ کو چاہیے تو اجازت سے لیں. اچھا گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائیاں کس پہ ہوتی ہیں کہ میری چیز بغیر اجازت اٹھا لی. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ بچوں کی عموماً چیزیں محدود ہوتی ہیں. مثلا ایک رولر ہے یا ایک شارپنر ہے, اب اس نے اپنے کام کے لیے رکھا ہے, آپ نے بغیر اجازت اٹھایا, استعمال کیا, کہیں اور پھینکا, اور وہ جب کام کے لیے بیٹھا تو وہ چیخے چلائے گا نہیں تو کیا کرے گا. تو بہت سے گھروں میں ہنگامے, شور, لڑائی جھگڑا صرف انہی چیزوں پہ ہوتا رہتا ہے بہن بھائیوں کے بیچ میں. اب اگر کوئی خفا ہو تو پھر اس کو کیا ملامت کرتے, لو اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا, اتنی چھوٹی سی چیز پہ تم شور مچا رہے ہو. یعنی اپنا قصور ماننے کے بجائے الٹا پھر اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے. مثلا گاڑی سے اترتے دروازہ نہیں بند کریں گے, بازو کا ڈرائیور اسی طرح چلا دیں گے گاڑی. گھر سے نکلیں گے گیٹ نہیں بند کریں گے, آپ نکل گئے پیچھے کوئی اور داخل ہو گیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہہ دیجئے مومن مردوں سے پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ذالک, یہ بات یا یہ طریقہ, یہ کام, ازکا لہم, زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ تعالی باخبر ہے ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں. مومن مردوں سے خطاب ہے. یہ آیت بھی پچھلی آیات کا تسلسل ہے. اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد گھر میں اور معاشرے میں کس طرح رہیں. اس سلسلے میں یہاں پر 2 اصولی ہدایات دی گئی ہیں. ایک ہے سطر کو ڈھانکنا اور دوسرے نگاہ نیچی رکھنا, نگاہ کو بچا کر رکھنا. فرمایا قل للمؤمنین, آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کیا کریں, یغضوا من ابصارہم, پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے. یغضوا کا لفظ غین دعاد سے ہے. غض کا معنی ہوتا ہے جھکانا, نیچے کرنا, کسی چیز کو کم کرنا, گھٹانا, اور پست رکھنا یا پست کرنا. غض بصر کا مطلب عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا نیچی رکھنا کیا جاتا ہے. اور پھر یہاں پر من ابصارہم آیا ہے کہ اپنی نگاہوں میں سے, یعنی بعض نگاہیں. کون سی نگاہیں یا کیسی نگاہیں؟ وہ نگاہیں جن میں شہوت ہو, ایسی نگاہ جو خواہش نفسانی پر مبنی ہو. پچھلی آیات میں یہ حکم آیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے مکان میں داخل ہو, کسی کے گھر میں داخل ہو, تو وہ اجازت لے کر داخل ہو, سلام کر کے داخل ہو. اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر کے اندر آتا ہے تو گھر کے اندر آنے کا ادب یہ نہیں کہ انسان ادھر ادھر تانک جھانک شروع کر دے. گھر کے مختلف حصوں میں تانک جھانک کرنا بھی ادب اور اخلاق کے منافی ہے, اور خصوصاً گھر کی خواتین کو دیکھنا اور بری نگاہ سے دیکھنا, ناجائز طریقے سے دیکھنا. آیت کے اس حصے کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ اپنی نگاہ پست رکھیں. تو اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. چونکہ یہاں خطاب مردوں سے ہے, اس لیے مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں, یعنی عورتوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں, ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ اگر مردوں کو بھی دیکھنا ہو تو ان کے قابل سطر حصوں کو نہ دیکھیں. گویا کسی ایسی چیز کو نہ دیکھیں جس کا دیکھنا حرام ہو, ناپسندیدہ ہو. مرد کا مرد سے سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. اور اس سے کیا مراد ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں
ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں. اس میں زنا، لواطت اور دیگر تمام چیزیں آتی ہیں. ذالک، یہ بات، ازکا لہم، ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی نظروں کو بچانا، نگاہوں کی حفاظت زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ نگاہیں پست رکھیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد کسی وقت بھی سامنے نظر اٹھا کے دیکھے نہ، یا ہر وقت سر نیچے کر کے ہی چلے، یا اپنے دائیں بائیں یا آگے پیچھے کسی چیز کو وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ الفاظ کیا کہتے ہیں. الفاظ میں تو صرف اتنا آیا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے بعض کو جھکا کے رکھیں، بعض کو بچا کے رکھیں. آگے کی وضاحت نہیں کہ کس کس چیز سے بچا کر رکھیں، کہاں کہاں بچا کر رکھیں. اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ دیکھیے کہ لفظ تو صرف اتنے ہیں نا کہ یغضوا من ابصارہم، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے نگاہیں پست رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں. اب اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیسے تفسیر کریں گے اس کی آپ؟ اگر آپ صرف ڈکشنری کی مدد سے، یہ میں اب حکم نہیں بیان کر رہی، یہاں پر میں ایک اور اینگل سے آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتی، یعنی یہاں سے جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے وہ بیان کرنا مقصود نہیں. یہاں میں تفسیر کے اس طریقے کو کنڈیم کرنا چاہتی ہوں بیسیکلی، جو ہمارے ہاں آج کل زور پکڑتا جا رہا ہے کہ قرآن کو صرف ڈکشنری کی روح سے سمجھ لینا کافی ہے. اب اگر ڈکشنری کی روح سے میں نے آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیا، قل کہہ دیجئے للمومنین، مومن مردوں سے، یغضوا پست کریں یا پست رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے. حکم ہے نا قل، اور امر ہے یغضوا. کیسے عمل کریں گے؟ ڈکشنری کے معنوں سے کریں عمل اس پہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ احادیث کی وجہ سے لوگوں میں بہت اختلاف ہو گیا. یہ بات سنی کبھی آپ نے؟ اگر صرف قرآن لے لیا جائے تو اختلاف نہیں ہوگا، کہتے ہیں نا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم صرف قرآن کے الفاظ لے لیں، صرف ڈکشنری سے میننگ لے لیں، تو اس آیت پہ عمل کیا کریں گے؟ اس آیت کی روح سے تو عمل یوں لگتا ہے پھر کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پھر وہ سر نہ اٹھائیں، ہر وقت آنکھیں نیچے رکھا کریں. کیونکہ نہ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کس جگہ، کس چیز سے، عورتوں سے یا مردوں سے، یا کسی سینری سے، یا کسی گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک میں، کس موقع پر. اب کیا ہوگا اگر ہر شخص اپنے خیال اور اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن شروع کر دے کہ میرے خیال میں اس سے مراد یہ ہے کہ فلاں وقت ایسا کریں، اور دوسرا کہ نہیں میرے خیال میں فلاں وقت ایسا ان کو کرنا چاہیے، تو کیا اختلاف نہیں ہوگا؟ ہر شخص اپنے خیال اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے بولنا شروع کر دے تو بات کہاں جائے گی؟ تو لازماً ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پھر شریعت نے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا قرآن پاک کی دیگر آیات میں کیا حکم ملتا ہے. یہاں نگاہوں سے مراد کون سی نگاہیں ہیں اور کس چیز سے بچا کے رکھنی چاہیے؟ آیا ہر چیز سے بچا کے رکھنی چاہیے یا بعض چیزوں سے بچا کے رکھنی چاہیے؟ آیا ہر موقع پہ سر نیچے اور آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کچھ مخصوص مواقع ہیں؟ اب یہاں پر اگر آپ احادیث کو لیں گے تو زیادہ سے زیادہ اگر اختلاف ہوگا تو 1 سے 2 بات میں ہو جائے گا، 2 سے 3، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اختلاف بھی نہیں، وہ ڈفرنٹ اینگل ہوتے ہیں ایک ہی بات کو کرنے کے، لیکن وہ سب کا سورس، اوریجن اور روٹ وہیں پر ہوگا اوپر. اگر ہم وہاں سے اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں اور صرف اپنی عقل سے قرآن کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہتے. پھر اتنا شدید اختلاف ہوگا کہ جس کو آپ کہیں بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.